جا کر دیکھ لو کفر جب بھی آپس میں بیٹھے گا، کافر لوگ جب بھی ایک دعوت پر جمع ہوں گے، ان کی فکر دین کو مٹانے کے لیے، ان کی فکر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی فکر قرآن کو جلانے کے لیے، ان کی فکر مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے کتوں کو بلوں کو بھی سمجھا دیا مسلمانوں سے نفرت کیسے کرنی ہے۔ آج میرے دل کے اندر سے ایمان کی محبت ختم ہو گئی، آج میرے علاقے کے اندر سے ایمان کے لیے جو محبت کی چنگاری ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج گلیوں کے اندر ایمان نظر نہیں آتا، گھروں کے اندر قرآن نظر نہیں آتا، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے جیسے وہ مشورہ کر رہے ایمان کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، ہمارے دل کے اندر بھی ایمان پیدا ہو، ہم بھی مشورہ کریں یا اللہ تیرا دین کیسے جائے گا، ایک دوسرے سے پوچھنے والے بن جائے، فلاں مسجد میں نہیں آیا اسے مسجد میں کیسے لایا جائے گا، اس کے لیے محنت کیسے کی جائے گی، اس کے سامنے تعامل کیسے پھیلایا جائے گا۔ اللہ کرے یہ جذبہ میرے دل میں آ جائے، یہ جذبہ آپ کے دل میں آ جائے۔ کفار مکہ نے منصوبہ بنایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے، الہ العالمین میں اپنے لیے نہیں تیرے دین کے لیے فکر مند ہوں، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، یا اللہ خانہ کعبہ کا در کھلوانے کے لیے کسی ایک کا انتخاب فرما دے، یا اللہ عمر ابن خطاب عطا فرما، یا عمر ابن حشام عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگتے رہ گئے، اللہ کے سامنے روتے رہ گئے، فریاد کرتے رہ گئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلا، داڑھی مبارک کو تر کر کے چلا گیا۔ ادھر کفار مکہ نے بھی پروگرام بنایا، انہوں نے بھی منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا لوگوں دیکھ لو، کل ایک کو منع کیا، آج دو نے کلمہ پڑھ لیا، کل دو کو منع کیا، آج 10 افراد کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ اگر ان کو نہیں روکا گیا ہر جگہ کے اوپر دین اللہ کے نبی کا پہنچ جائے گا۔ ان کا مشورہ ہوا، ان کا پروگرام بنا، ان کفار مکہ نے سب کو جمع کر لیا۔ آج بھی جا کر دیکھ لو کفر جب بھی آپس میں بیٹھے گا، کافر لوگ جب بھی ایک دعوت پر جمع ہوں گے، ان کی فکر دین کو مٹانے کے لیے، ان کی فکر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی فکر قرآن کو جلانے کے لیے، ان کی فکر مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے کتوں کو بلوں کو بھی سمجھا دیا مسلمانوں سے نفرت کیسے کرنی ہے۔ آج میرے دل کے اندر سے ایمان کی محبت ختم ہو گئی، آج میرے علاقے کے اندر سے ایمان کے لیے جو محبت کی چنگاری ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج گلیوں کے اندر ایمان نظر نہیں آتا، گھروں کے اندر قرآن نظر نہیں آتا، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے جیسے وہ مشورہ کر رہے ایمان کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، ہمارے دل کے اندر بھی ایمان پیدا ہو، ہم بھی مشورہ کریں یا اللہ تیرا دین کیسے جائے گا، ایک دوسرے سے پوچھنے والے بن جائے، فلاں مسجد میں نہیں آیا اسے مسجد میں کیسے لایا جائے گا، اس کے لیے محنت کیسے کی جائے گی، اس کے سامنے تعامل کیسے پھیلایا جائے گا۔ اللہ کرے یہ جذبہ میرے دل میں آ جائے، یہ جذبہ آپ کے دل میں آ جائے۔ کفار مکہ نے منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا اگر اس کو نہیں روکا ہر کچے پکے مکان میں اس کا دین جائے گا، ان کی جماعت بنے گی، وہ مکہ سے ہمیں نکال کر علیحدہ کر دیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا گیا 100 اونٹ سرخ رنگ کے انعام کے اندر دیے جائیں گے، ساز و سامان بھی دیا جائے گا، جو اس نبی کو قتل کر کے ہمارے پاس آئے گا۔ سارے لوگ جمع ہیں، ان کی نظریں زمین کی طرف جھک گئی، اس نبی کی طرف تلوار کون اٹھائے، کون اس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کرے گا؟ ان کفار مکہ کی نجم نظریں جھک گئی، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اکیلا میں جاؤں گا، اس نبی کو قتل کر کے تمہارے پاس آؤں گا۔ بہادر تھا نا، لیکن ادھر کچھ اور چل رہا تھا، وہ نبی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا۔
کیفیت بدلنے والی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے نکلے، تلوار کو لیا، جوشیلے انداز میں نکلے، غضب کے اندر غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اور کہنے لگے مسلمانوں آج تمہاری خیر کوئی نہیں، آج تمہارے نبی کی خیر کوئی نہیں۔ انہیں کیا پتا تھا اگلے لمحے میں کیا بننے والا ہے، اگلا لمحہ کیسے بیتنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی سواری کے اوپر سوار ہے، راستے کے اندر ایک صحابی مل گیا، انہوں نے راستہ روک لیا، ٹھہر جا عمر ٹھہر جا، کہاں جا رہا ہے، کدھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ فرمایا آج تمہارا نبی زندہ نہیں بچے گا، اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا نبی کو بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھ لے، تیری بہن بھی بہنوئی بھی دونوں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور زیادہ غیظ و غضب میں بھر گئے، وہاں سے نکلے سیدھے اپنے بہن کے دروازے پر آ گئے، آ کر دروازے کے پاس کان لگا لیے، اندر دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آج میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی، آپ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی، جو قرآن پڑھنے کے لیے ملا وہ الماریوں کے اندر بند ہو کر رہ گیا۔ اس کی داستان سننے والا کوئی نہیں، اس کے واقعات کو سمجھنے والا کوئی نہیں، عبرتوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے جب کان لگا کر سنا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے دروازے پر زور کے ساتھ دستک دی، بہن نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، قاری قرآن ہے، ابی ابن کعب ہے، ان کو چھپا دیا گیا، بہنوئی پاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہن نے جب دروازہ کھولا، عمر سامنے آیا، تلوار نکالی ہوئی ہے، آج بال بکھرے ہوئے ہیں، آج بہن کو مسکراہٹ نہیں دکھائی ہے، آج بہن کے ساتھ پیار بھری باتیں کوئی نہیں کی ہے، آج بہن کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا، آج بہن کے دکھوں کو نہیں بانٹا۔ سامنے آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا، تیرا گھر والا بھی مسلمان بن گیا، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کی بہن تڑپ گئی، فرمایا ہاں کلمہ بھی پڑھا، اس نبی کی غلامی میں آ گیا۔ حضرت عمر نے پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، آنکھوں کے درمیان میں ہلکے بل گئے، چہرے کے اوپر زخم بنا دیے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو مار مار کے تھک گئے، اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا، ان کو بھی اتنا مارا، وہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ اے لوگوں، آج دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کر رہا، آج دین کے لیے کوئی تکلیفوں کا سامنا نہیں کر رہا۔ میں نے تکلیفوں کو برداشت کیا اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنا روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے، مال اور دولت اسباب کے ڈھیر لگانے کے لیے۔ دین کے لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، دین کے لیے مجھے میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی ہے۔ حضرت عمر کی بہن زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ جب مار مار کے تھک گئے تو کہنے لگے مجھے بتا اتنی طاقت کیسے مل گئی ہے، اتنی ہمت کیسے مل گئی ہے، تو وہ تھی جس نے نظریں اٹھا کر مجھے کبھی نہیں دیکھا، آج اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے؟ بہن نے صاف لفظوں میں بتایا جب سے میں نے قرآن پڑھا اللہ نے ہمت بھی عطا فرما دی ہے۔ عمر مجھے مار دے گا، ایمان میرا کیسے نکالے گا، ایمان سے دور کیسے کرے گا؟ جب اتنا سنا عمر کا بھی دل پسیج گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بہن وہ قرآن مجھے بھی دکھا جس قرآن نے اتنی ہمت تجھے دلا دی ہے، وہ قرآن مجھے بھی دکھا جس نے اتنی غلامی کے اندر تجھے ڈال دیا، جس کے اندر زندگی کی پرواہ کوئی نہیں، جان کی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ کیسے ایمان ہے جو تجھے مل گیا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تو بن گئی ہے۔ بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، اس قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جاؤ چلے جاؤ، غسل کر گیا ہو، وضو کر گیا ہو، تب جا کر اس قرآن کریم کو ہاتھ لگانا۔ آج نہ بہن بھائی کو دین بتا رہی ہے، نہ بھائی بہن کو دین بتا رہا ہے، نہ ماں دین بتا رہی ہے، نہ باپ دین بتا رہا ہے۔ اولاد نسل دین سے دور چلی گئی، گلیوں کے اندر دین اجنبی بن گیا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ میں نے اپنے گھر کے اندر قرآن کا دین کا کبھی تذکرہ کیا ہی نہیں۔
اس بہن نے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا صرف قرآن کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر۔ بہن نے کہا عمر تجھے وضو کرنا پڑے گا، تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ عمر ابن خطاب اٹھ گئے، چلے گئے، غسل کرنے کے لیے گئے، وضو بھی کر گئے، اپنے چہرے کو سجایا اور آ کر سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا بہن مجھے وہ قرآن دکھا جس کو تو پڑھ رہی تھی، وہ قرآن کی زیارت کروا جس قرآن کریم کو تمہارا نبی لے کر آیا۔ بہن نے سامنے نسخہ لا کر رکھ دیا گیا، وہ نسخہ جب اٹھایا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آپ نے پڑھنا شروع فرما دیا اور فرمانے لگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ آپ نے جب ان آیات کو پڑھا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے، روتے رہ گئے۔ بہن کو پاس میں بلا لیا، فرمایا بہن یہ جادوگروں کا کلام کوئی نہیں، یہ جنات کا کلام کوئی نہیں، یہ ساحر مجنون دیوانوں کا کلام کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر جا، وہاں جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان بن جاؤں گا۔ بہن نے بتا دیا اللہ کا نبی دار ارقم کے اندر موجود ہے، وہاں پر صحابہ کرام چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا، پاؤں کے اندر جوتا پہننا بھی گوارا کوئی نہیں کیا، اسی حالت کے اندر نکل کر چلے گئے۔ عمر جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ فرمایا جانے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، کہاں پر میری موت آ جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، صحابہ نے دور سے دیکھ لیا، حضرت حمزہ نے فرمایا آقا عمر آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس منصوبے کے تحت آ رہا ہے، اگر اجازت دی جائے دور سے نمٹا دیا جائے گا، دور سے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج آیا نہیں، اسے بلایا گیا ہے، میری دعائیں رنگ لے کر آ رہی ہیں، عمر کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لے آئے، آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ زور و قطار رونے لگے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگے۔ اہل اسلام کے اندر سے ایک بڑا شاعر گزرا ہے طاہر جھنگی، آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا۔ انہوں نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے بڑی خوبصورت انداز میں۔ جب اللہ کے نبی نے عمر کو دیکھا، صحابہ نے عمر کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ جب صحابہ نے منع کیا، روکنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا اور کیا کہنے لگے؟ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل پل کے راہوں پر۔ وہ آج خود نہیں آیا، میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر ان کو مانگا، اللہ نے ان کو میرے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر قدموں میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نظروں سے نظریں ملا، آنکھوں سے آنکھیں ملا، اتنا زمانہ تیرا گزر گیا، اتنا وقت تیرا بیت گیا، کفر کی حالت کے اندر تو زندگی بسر کرتا رہا، آج ملاقات کرنے آیا، عمر بتانا کیسے آنا ہو گیا، عمر کتنا ستائے گا، کتنا رلائے گا اور ہمیں کتنا روکے گا۔ حضرت عمر نے سنا، آنکھیں اور برسنے لگ گئی اور زیادہ رونے لگ گیا، اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ فرمایا آقا شرمندہ تو نہ کرے، اب
عمر آ گیا، اب آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھا رہے گا، یہی پر زندگی کو بسر کرے گا۔ ادھر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا لوگ چلے گئے وضو کرنے کے لیے، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی قضاء حاجت کے لیے چلا گیا۔ ہمارے گھروں کے اندر مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی سمجھی جاتی ہے، اسے نماز کے لیے نہ کہو، اسے قرآن پڑھنے کے لیے نہ کہو، اگر وہ پاس میں بیٹھا ہے اس کی نماز تو چلی گئی، اپنی نماز بھی چھوڑ دی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ اے ظہر کی نماز میں نہیں آیا، عشاء کی نماز میں نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ میرے پاس مہمان آیا جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، وہ مہمان نہیں تیرے لیے وبال بن کے آیا، وہ مہمان نہیں تیرے لیے جہنم کا ایندھن لے کر آیا جس کی وجہ سے تیری نماز چلی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چند لمحات گزرے تھے، میں پاس میں بیٹھا ہوا، صحابہ دائیں بائیں چلے گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ مجھ سے خفا ہو گئے، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تجھ سے ناراض نہیں، تجھ سے تو یہ لوگ خوش ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا، اللہ نے 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا، میرے عمر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی یہ کیا کرنے چلے گئے؟ فرمایا وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ صحابہ جب نماز کے لیے وضو کر کے آ گئے، اللہ کے نبی نے صفوں کو سیدھا فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا آقا نماز کہاں پر پڑھی جائے گی، نماز کہاں پر ادا کی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی مکان میں چھپ کر نماز پڑھیں گے، اگر کفار کو پتہ چل گیا ماریں گے، پیٹیں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا آنکھوں کے اندر سے آنسو بھی نکل رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا آقا میرے آنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا، عمر بھی آ جائے چھپ کر نماز بھی پڑھی جائے۔ آقا میں آ گیا، اب یہاں پر نماز نہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی، آج پہلی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی تشریف لے گئے، حضرت عمر نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا لوگوں کے درمیان میں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو میرے سامنے آ جائے، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو میرے سامنے آ جائے، جس نے گردن جدا کروانی ہو میرے سامنے آ جائے، اگر کوئی واقعی مائی کا لال ہے آ کر میرا مقابلہ کرے، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا میرے سامنے آ جاؤ، میں دیکھوں گا تم کتنے جرت مند ہو، تم کتنے بہادر ہو، تم نے میرے نبی کو ستایا، تم نے میرے نبی کو رلایا۔ پورے مکے کے اندر کوئی نہیں جو عمر کا راستہ روکے گا۔ آج پہلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے، یا اللہ آج عمر نے تیرے دین کو سہارا دیا، میرے مولا عمر کی کامل بخشش کا فیصلہ فرما دے۔